اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جس طرح پیچھے انذار کا تذکرہ تھا، اسی طرح یہاں پر بھی انذار کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کو نازل کرنے کا ایک مقصد بیان یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو کافر لوگ ہیں۔ عمومی عذاب کا پیچھے تذکرہ کیا ہے کہ سخت قسم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے اس کتاب کے ذریعے سے، اور پھر آگے کفار کی ایک خاص قسم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ رب العزت ڈرائے ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ عقیدہ اب پیچھے بھی انذار کا تذکرہ تھا، یعنی کافروں کو ڈرانے کا تذکرہ تھا، لیکن عام کافروں کا تذکرہ تھا، وہاں پر کوئی خاص عقیدے والے لوگ مراد نہیں تھے۔ یہاں پر بھی کفار کو ڈرانے کا تذکرہ ہے اور خاص عقیدے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا رکھا ہے، تو ان لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے، ان لوگوں کے ڈرانے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ تذکرہ فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے انذار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر لوگ رہتے تھے، جتنے بھی کافر تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، سب کے سب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا رکھا ہے، ان کی اللہ رب العزت کی اولاد ہے، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر دوبارہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، متنبہ کرے ان کو عذاب سے، جو پیچھے عذاب کا تذکرہ ہے کہ سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس بات کا کوئی ان کے پاس علمی ثبوت بھی نہیں ہے، علمی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی اس بات پہ، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ پھر اس گناہ کو، اس اللہ رب العزت کے ساتھ اس شرک کو جو اتنا بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے کہ ان لوگوں سے جو ان لوگوں کے منہ سے جو نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ تو یہاں پر اس طرح فرمایا ہے، یعنی ان کو تنبیہ کے طور پر جو بات فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اس سے اللہ رب العزت سے اولاد کی نفی ہوتی ہے۔ دوسرے مقامات پر تو اس کی صراحت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الاخلاص، اس کو پڑھیں، قل هو اللہ احد، اے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا کیے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت کی اولاد ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی اولاد ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے کہ نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے۔
اور یہ چیز مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چیز عقلاً بھی محال ہے اس طرح کا ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت پوری کائنات پر قادر مطلق ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات، پورے جہان جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کے اوپر قادر مطلق ہیں، سب کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قادر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے کرنے کے اندر کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے کہ میری اولاد آ گئی ہے۔ اب اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اولاد کا سہارا ہوتا ہے، وہ اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے ایک قسم کا۔ اسی طرح جب انسان کی اولاد نہیں ہوتی، کسی آدمی کی اولاد نہیں ہوتی، تو کہا جاتا ہے کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا، اس کی تو اولاد بھی نہیں ہے، پتہ نہیں جب بوڑھا ہو جائے گا یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یعنی انسان بہرحال اولاد کا محتاج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف احتیاجی کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ شرک عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال اللہ رب العزت کی اولاد ہوتی، پھر تو وہ اللہ رب العزت کی بادشاہی کے اندر شریک ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر خود قادر ہیں، ہر چیز کی خود مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ چیز عقلاً بھی ناممکن ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تردید فرماتے ہوئے انذار کے طور پر ذکر فرمایا، عذاب کے مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک خصوصی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً 25 دسمبر کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے، اس کی حقیقت کیا ہے ہم لوگ اس سے نا آشنا ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں، عیسائی لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائی مذہب کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی وفات کا دن یہی ہے 25 دسمبر۔ وہ اس کو بطور تہوار کے وہ اس کو مناتے تھے، یعنی عیسائی لوگ مناتے تھے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس کو باقاعدہ طور پر منایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر کس طرح منایا جا رہا ہے؟ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، ہمارے اسکول کالجز کے اندر تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر بھی اس کی بڑی تذکر و احتشام کے ساتھ اس کو منایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ہمارے مذہبی لوگ کافی سارے شریک ہو رہے ہیں، اور بڑی خوشی سے وہاں پر ان کے خوشی کے اندر ان کی کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے مختلف قسم کی خرافات ہیں۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارا ہاتھ اس چھری پر ہے جو اس کیک کو کاٹ رہی ہے، جو کیک ایسا ہے جو کرسمس کے نام پر کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اقوال اور افعال کے اندر تضاد ہے، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جو اس کام کے اندر ملوث ہے، کوئی اسکول کالج ایسا ہے جو اس کام کے اندر ملوث ہے، تو ہم اپنے بچوں کو وہاں سے نکالیں، ہمارے بچے کہیں ذہنی طور پر اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں، مذہب کے خلاف تعلیمات جو دی جا رہی ہیں اس کے اندر ہمارے بچے ملوث نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً موحد بنائے اپنا، اور اللہ رب العزت صحیح عقائد ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔